بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز شریف تا حیات ملک کا وزیر اعظم بن جائے۔ نواز شریف کی یہ مرضی ہے کہ وہ آئے اور چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بنے۔ آصف زرداری نے امریکہ میں زبردست لابنگ کی ہے اور امریکہ کی سپورٹ بلاول زرداری کے ساتھ ہے، لیکن امریکہ کو شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو عوام ہے پاکستان کی، وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے پر بضد ہے اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ایک سوال اٹھایا کہ پھر جیت کس کی ہوگی، اور کسی نے بڑا زبردست کمنٹ کیا اور مجھے جواب مل گیا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو اے اللہ تو مالک ملک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جتنی بھی کوششیں دنیا میں مختلف طاقتیں کر لیں، ایون عوام بھی کوشش کر لے، اقتدار اسی کو ملے گا جس کو اللہ رب العزت دینا چاہیں گے۔ اب اقتدار ملنا صرف انعام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اقتدار آپ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور کئی بار آپ کے لیے سزا کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، اقتدار تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی ملا تھا، انہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے، لیکن ملتا اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت چوز کرتا ہے کہ اس کا یا میں نے ٹیسٹ لینا ہے کہ یہ پورا اترے گا اقتدار کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو عوام کی خدمت کرنی ہے، جو خیال رکھنا ہے، جو دیکھنا ہے کہ دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا نہ مرے، کیا یہ اس قسم کا حکمران ہوگا یا یہ مزید گناہوں میں لتھڑا جائے گا، کرپشن کرے گا، لوگوں کا پیسہ لوٹے گا، لوگوں پہ ظلم اور جبر کرے گا، جو بھی نظام چل رہا ہے، جو جبر کا نظام ابھی چل رہا ہے، کیا یہ کیا جائے گا؟ تو شہباز شریف کا جو ٹیسٹ تھا اس میں تو وہ پوری طرح سے ہمیں فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکمران کو اس کی رعایا پہ جو مشکلیں یا آسانیاں آئیں گی اس پہ جج کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام سے آپ جا کے پوچھ لیں، آپ کو 90% اکثریت بتائے گی کہ جو ظلم، جبر، مہنگائی، طوفان، معیشت کی تباہی اس دور میں ہوئی ہے، جو جبر ان کے ساتھ اس دور میں ہوا ہے، پاکستان کے باقی 75 سالوں میں نہیں ہوا۔ آپ کو گواہی مل جائے گی۔ تو یقین رکھیں کہ اقتدار اسی کو ملے گا جس کو اللہ رب العزت چوز کریں گے، ریزن جو بھی ہوگا۔ تو اس لیے اپنی محنت جاری رکھیں، اپنی کوشش جاری رکھیں اور ڈٹے رہیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا اور مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ دوسری آپ کو خبر دے دوں، عمران خان کے وکیل نے شیئر کیا کہ اب عمران خان کو 9 مئی سے جڑے واقعات کی تمام ایف آئی آرز میں نامزد کر دیا گیا ہے اور عمران خان کے خفیہ وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، یہ عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے۔ آج ہائی کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے جو عمران خان کے وکلاء نے دائر کیا تھا، کہ یہ سارے کیسز جو 9 مئی کے حوالے سے ہیں، یہ ایک ہی طرز کے کیسز ہیں، ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے کسی ایک ہی عدالت میں چلا دیا جائے، کیونکہ پورے ملک میں پھر پھر کے آپ سارے کیسز کیسے آپ ان کو کور کریں گے، کیسے پیش ہوں گے عدالتوں میں؟ کوئی میاں والی کیس ہوگا، کوئی گجرانوالہ کیس ہوگا، کوئی راولپنڈی کیس ہوگا، کوئی ملتان کیس ہوگا، کوئی پشاور ہوگا، مطلب کدھر کدھر کیسز ہوں گے، تو کدھر کدھر ایک بندہ جا سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سارے کیسز کیونکہ سملر ہیں، ایک ہی عدالت میں سن لے، جس نے جو ثبوت لانے ہیں وہ لا کے رکھ دے اور فیصلہ وہاں سے کروا لیں جو کروانا ہے۔ دیکھیں، 50 عدالتیں ہوں یا ایک ہو، فیصلہ جنہوں نے کروانا ہے وہ تو انہوں نے کروانا ہے، لیکن یہ جو کھجل خواری کروائی جا رہی ہے نا عدلیہ سے مل کے، عدلیہ اور پولیس اور یہ سارے مل کے کر رہے ہیں کہ ہر شہر میں مقدمے بنا دو، تھکا دو اس کو، ایک دن تھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، گھر میں بیٹھ جائے گا۔ تو ابھی اس کی سماعت ہونی ہے یا ابھی شاید شروع ہوگی ہو جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو باقر نجفی صاحب نے رستے بتانا شروع کر دیے تھے، بڑی مایوسی ہوئی تھی کہ جی وہاں بھی عدالت ہے، وہ رستہ ہے تو پشاور کا یہ رستہ ہے، مطلب فیصل آباد کا یہ رستہ ہے تو فلان جگہ کا یہ، مطلب یہ ججز کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا لیٹ جائیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ کن کے جج ہیں، لیکن اتنا نہیں لیٹنا چاہیے، کچھ تھوڑا سا انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ تو دو چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتا دی۔ ناظرین، یہ ٹویٹ چیک کریں، اور اس پر ڈاکٹر محیط پیرزادہ بات کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں، واپس اس پہ آتے ہیں۔ میں پچھلے سال سے ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جولائی 29 تھی یا 30 تھی، اور پچھلے بڑے صاحب نے امریکہ کو فون کیا اور امریکہ سے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام جلدی چاہیے، بورڈ کی میٹنگ جلدی ہو جائے اور ہمیں جلدی پیسہ مل جائے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم بہت مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کا جو کال تھی اس کا میڈیا پہ ایسے پورٹرے کیا گیا کہ انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لیا، امریکی جو بھی عہدیدار تھے، اور خاتون تھی شاید کہ اس سے بات کی تھی کہ اب آپ کا ہو جائے گا مسئلہ حل۔
اور ہم نے دیکھا کہ واقعی اس کے مہینے ڈیڑھ بعد ہمیں پیسہ مل گیا تھا. تو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اگر فون جاتا ہے امریکہ کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ تو امریکہ کیوں ہماری مدد کرے گا، کیوں پیسہ دے گا، کیوں وہ آئی ایم ایف سے کہے گا ہمارے لیے کہ پیسہ دے دو ان کو؟ ہمیں کیا دینے لگے ہیں امریکہ کو؟ اڈے تو ہم نے دینے سے انکار کر دیا تھا پچھلی حکومت میں، تو وہ ابھی تک دیے نہیں ہیں. ایئر سپیس بھی ابھی تک وہ استعمال نہیں کر رہے، بیچ میں ایک دو بار کیا لیکن وہ بھی بڑا شور پڑا، اب وہ بھی نہیں ہو رہی. ہم کیا دے سکتے ہیں امریکہ کو؟ تو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا عمران خان کو ٹھکانے لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ رجیم چینج آپریشن تو امریکہ کی ماں پہ ہوا ہے، تو کیا کوئی وعدہ کیا گیا ہے؟ اس پر ظاہر ہے کہ اچھا ری ایکشن نہیں آیا تھا، اور پتہ نہیں کسی لسٹ میں بھی مجھے ڈال دیا گیا تھا. لیکن تب میں نے یہ سوال اٹھایا تھا. 2 مہینے 3 گزرے تو 3 نومبر کو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اس قاتلانہ حملے میں عمران خان کو گولیاں لگتی ہیں لیکن اللہ ان کی زندگی بچا لیتے ہیں. لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کال اور قاتلانہ حملے کے درمیان جو آئی ایم ایف ایک بار پیسہ دے چکا تھا، وہ آئی ایم ایف پھر اس دن سے لے کر اور اب جولائی تک دوبارہ پیسہ نہیں دیتا پاکستان کو، حالانکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے جون تک. ایک کے بعد ایک ریزن بنتا ہے، اور میں مانتا ہوں پالیسی میں سٹیپس بھی ہیں، اسحاق ڈار نے تباہی پھیر دی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ تباہی اب بھی موجود ہے. اسحاق ڈار کی تباہی اب بھی موجود ہے. ڈالر کو اب بھی کنٹرول رکھا ہوا ہے، امپورٹس اب بھی روکی ہوئی ہیں، اب بھی انٹرسٹ ریٹ شاید جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں جانے دیا ہے اسحاق ڈار نے. اور بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں، خرچے ایکسٹرا کیے جا رہے ہیں، اپنے کنٹرول نہیں کیے جا رہے، یعنی بہت کچھ ایسا جو میں بتا سکتا ہوں. اس کے باوجود اب یہ نیا معاہدہ ہو گیا ہے. اب آپ نے اس ٹویٹ کو پڑھنا ہے تو میں آپ کو اگلی کہانی بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، کیونکہ اب اس پہ ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بھی بات کرنی شروع کی ہے، جو بات میں پچھلے سال سے کر رہا ہوں کہ شرط بنیادی یہی ہے عالمی طاقتوں کی کہ ہم آپ کو سپورٹ تب ہی کریں گے، پہلے اس کو ٹھکانے لگاؤ. سارٹ دی عمران پرابلم آؤٹ فرسٹ. عمران پرابلم، یہ جو عمران پرابلم ہے نا، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم زیادہ بنا ہوا ہے. اب یہ ٹویٹ پڑھتے ہیں، آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. پاکستان کو عمران خان کے دور میں آئی ایم ایف نے بار بار پیسے دیے، معاہدہ بھی ہمارا چل رہا تھا، ہم ریفارمز بھی کر رہے تھے. امریکہ نے کبھی ہمیں مبارکبادیاں نہیں دیں، لیکن امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتا ہے، یہ فورن منسٹر ہے، We stand by the Pakistani people during these hard times and welcome the International Monetary Fund's approval of a program to support Pakistan. We urge Pakistan to continue working with IMF toward macroeconomic reforms and sustainable economic recovery. یعنی ہم پاکستانی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں پاکستان اب ریفارمز کرے گا. یہ آپ کو پتا ہے کہ کس کو سپورٹ کا احساس دلایا گیا؟ میں آپ کو 2 پاسبل اب ریزنز بتاتا ہوں ڈاٹ کنیکٹ کر کے. 5 جولائی کو بلاول زرداری امریکہ پہنچتا ہے. یہ اس کے جواب میں ہے جو تحریک انصاف کے لوگ جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں وہاں کے کانگریس مین اور سینیٹر سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور 75 کانگریس مین یا شاید اس سے زیادہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اسی اینتھنی بلنکن کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو کم از کم تم بولو تو صحیح. اس کے جواب میں بلاول زرداری امریکہ جاتا ہے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کا یہ ٹویٹ آتا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. مطلب جو حکومت ہے موجودہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئی ایم ایف پروگرام جو اس نے لیا ہے اور جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے. مطلب جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو فاشزم ہے، جو جعلی کیس ہیں، جھوٹے کیس ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، عورتیں محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، بزرگ محفوظ نہیں، کسی کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، ایک سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا. ہم اس سب کو انڈورس کرتے ہیں. اس ٹویٹ کا یہ مطلب ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب تک تحریک انصاف کو توڑا نہیں جانا شروع کیا گیا، آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا. اگر ایک نیا پروگرام ہی دینا تھا، اگر سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہی کرنا تھا تو یہ پہلے کر لیتے، لیکن انتظار کیا گیا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے رجیم چینج کے وقت، عمران خان از فنشڈ، ہم اس پہ کیس بنا کے اس کو آؤٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، عوام اس کے خلاف کروا دیں گے، ہمارے پاس پروپیگنڈا مشین ہے، ہم اسٹیٹ مشینری یوز کریں گے، پی ٹی وی ہمارے ساتھ ہے. تو اب تو سارے چینل ہم نے پی ٹی وی بنا دیے ہیں. لیکن عوام کیونکہ نہیں مانی تو لوگ بھی نہیں مان رہے تھے. امریکہ نے سروے کروایا، یورپی یونین نے سروے کرایا، اور کچھ دوست عرب ممالک نے سروے کروایا. رزلٹ یہ نکلا کہ عمران خان 60 سے 70% مقبول ہے. وہ کیسے پیسہ دے دیتے؟ تو پھر پارٹی کو توڑنا، کمزور کرنا اور یقین دلانا کہ اب عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ضروری تھا یہ پروگرام لینے کے لیے، اور اس کے بعد امریکہ کی پھر مبارکباد آتی ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو سمجھ لیں.
پاکستان میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ شہباز شریف سے بہت خوش ہیں. شہباز شریف نے جس طرح چمکائے ہیں تاریخ میں کسی نے نہیں چمکائے, تو وہ اب شہباز شریف کو تا حیات وزیر اعظم رکھنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی اسی کٹ پتلی کو آگے لایا جائے. لیکن آصف زرداری لابنگ کر رہا ہے کافی ٹائم سے بلاول کے لیے امریکہ میں. حسین حقانی بھی ظاہر ہے اس میں مددگار ہوگا. بلاول زرداری کا دورہ اور اینتھنی بلنکن کا یہ ٹویٹ یہ مقتدر حلقوں کو بھی شاید بتانے کے لیے میسیج ہے کہ دیکھو, جہاں تحریک انصاف کانگریس مین اور سینیٹرز تک جا سکتی ہے, ہماری ایکسیس ڈائریکٹ اینتھنی بلنکن تک ہے, اور ہم نے اپنی سپورٹ میں ٹویٹ بھی کروا لیا ہے. یعنی جو ٹویٹ تحریک انصاف کو بہت محنت کر کے قائل کر کے کچھ کانگریس مین نے ٹویٹ کیا کہ انسانی حقوق کا خیال ہونا چاہیے, یا ایک سینیٹر نے کوئی بات کر دی کسی ویڈیو میں کہ جی انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, انہوں نے ڈائریکٹ جا کے اینتھنی بلنکن سے ٹویٹ کروا دیا پیغام دینے کے لیے کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا تو عالمی قوتیں زیادہ خوش ہوں گی. تو یہ ملٹیپل گیمز ہیں, اس کو سمجھیں. ایک یہ ٹیسٹ اپروول ہے پاکستان میں جو ظلم ہے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, دوسرا یہ کہ بلاول کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک میسج اندر خانے ہو سکتا ہے. تو دیکھنا ہے یہ جو اندر کی لڑائی ہے اب ان جماعتوں کی, کیونکہ دیکھیں سگے بھائی بھی بادشاہتوں میں لڑ پڑتے ہیں بادشاہت کے لیے. ابھی عمران خان کی وجہ سے اکٹھے ہیں, لیکن بادشاہت تو کسی ایک کو چاہیے نا, سب کو تو نہیں چاہیے. تو دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عمران خان سے کیا کروایا گیا ہے. ناظرین یہ آپ ذرا چیک کریں, یہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں اور پڑھتے ہیں ہم اس کو. اسرائیل نے بطور قابض قوت مقبوضہ علاقے میں اہل فلسطین کے خلاف بھارت کی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بدترین ریکارڈ کے ساتھ جس دیدہ دلیری سے پاکستان کو نشانہ بنانے کی جسارت کی ہے وہ ہر لحاظ سے شرمناک ہے. یونیورسل پری آڈٹ ریویوز یعنی یو پی آرز اقوام متحدہ کے نظام کار کا بنیادی جزو ہیں, اور آج سے پہلے کسی ریاست نے پاکستان کو اس گھناؤنے انداز میں ہدف بنانے کی جرت نہیں کی جس کی جسارت اسرائیل نے کی ہے. اسرائیل کی یہ حرکت نہایت قابل مذمت ہے. باقی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو لوکل فلسطینیت اور فلسطین کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے. بلاول زرداری اسرائیل کی جب سپیچ آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جان بوجھ کے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے, اور ان لوگوں نے کبھی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. ان کے سپورٹرز اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. اس کا جواب تو آنا تھا اسرائیل کی طرف سے, تو وہ جواب آیا. اس جواب کو انہوں نے عمران خان کے خلاف استعمال کیا. یہاں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو وجوہات ہیں, دو دھاری تلوار بنائی گئی. پاکستان میں بیانیہ بنایا گیا کہ اسرائیل عمران خان کی سپورٹ میں آ گیا ہے, اور یہ بیانیہ ٹی وی پہ چلایا گیا, پروگراموں میں چلایا گیا, پی ٹی وی پہ چلایا گیا, سوشل میڈیا پہ چلایا گیا, پریس کانفرنسز کی گئیں. پھر عمران خان نے یہ ٹویٹ کر دیا. یہ ذرا غور کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹویٹ کروا کے عالمی طاقتوں کو ایک میسج دلوانا تھا, اور اس ٹریپ میں عمران خان آئے ہیں. میری بات غور سے سمجھیے گا. عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. عمران خان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جب تک سلوشن نہیں ہوتا مسئلے کا, پاکستان تو اس بارے میں وہی پالیسی رکھتا ہے جو قائد اعظم کی پالیسی ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا, زرداری ہو گیا یا شریف ہو گیا, یہ یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری اگلی حکومت میں ہم اس طرف گراؤنڈ بنانا شروع کر دیں گے. تو انہوں نے عمران خان سے یہ ٹویٹ کروایا مجبور کر کے, ورنہ ابھی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا اسرائیل کا, لیکن یہ ٹویٹ کروایا تاکہ عالمی قوتوں کو پتا چلے کہ عمران خان آ گیا تو کسی صورت یہ تو نہیں اسرائیل کو تسلیم کرے گا. کیونکہ عالمی قوتوں کو پتا ہے کہ اوپر خانے اگر نواز شریف کہہ بھی دے کہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کروں گا, تو اندر خانے اس نے پیغام بھجوایا ہوا ہے کہ ہم کر لیں گے, فکر نہ کریں, ہمیں سپورٹ کریں. یہی حال زرداری خاندان کا ہے, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. لیکن عمران خان کے بارے میں وکی لیکس بھی یہ آج تک نہیں کہہ سکے یہ ڈبل فیس بندہ ہے کہ اندر خانے اور بات کرتا ہے اور باہر. انہیں پتا ہے جو اس نے ٹویٹ کیا ہے نا, یہ عمل بھی اسی پر کرے گا. تو یہ جان بوجھ کے سارا ایک ٹریپ بنایا گیا عمران خان کے لیے کہ پاکستان میں بھی بدنام کرو, اور پھر جب عمران خان اس کا رد عمل دیں گے تو پھر عالمی دنیا میں ہم بتائیں گے کہ یہ تو انتہا پسند ہے, یہ تو نہیں کبھی مانے گا, تو ہمارا ہی ساتھ دیتے رہو. کیونکہ عالمی طاقتوں کو اگر اپنی سائڈ پہ کرنا ہے, اور اگر عمران خان یدھی ایجنٹ ہوتا جو یہ کہتے ہیں, ایک عمران خان نے پیغام دینا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ میرے حکومت کو سپورٹ کرو مجھے واپس آنے میں پہلے سال اسرائیل کو تسلیم کروں گا, اور میں اتنا مقبول ہوں کہ لوگ میری بات مان جائیں گے. آپ یقین کریں کہ امریکہ کی ساری سپورٹ عمران خان کی طرف آ جائے گی. لیکن کیونکہ وہ یدھی ایجنٹ نہیں ہے اور یہ ہیں, اس لیے سیکرٹری بلنکن کی ٹویٹ ان کے حق میں آتی ہے. کیا یہ دلیل کافی ہے یا نہیں ہے؟ اب آتے ہیں آخری چیز کی طرف, معیشت, جس کے لیے یہ حکومت آئی تھی اور جس کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. یہ نمبر غور کر لیں, میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. اکنامک گروتھ عمران خان 6.1% پہ جی ڈی پی کی گروتھ چھوڑ کے گیا تھا.
آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ اب ہماری گروتھ منفی 0.5 ہے. منفی. بے روزگاری عمران خان 6.2% پہ چھوڑ کے گیا تھا. بے روزگاری انہوں نے 8.5% کر دی ہے بے روزگاری. اور اگلے سال بھی آئی ایم ایف کا اسٹیمیٹ ہے یہ 8% ہوگی. یعنی عمران خان جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہاں تک لانے میں شاید 4-5 سال لگ جائیں گے اتنی کارکردگی دکھانے میں. مہنگائی عمران خان 12.1% پہ چھوڑ کے گیا تھا, ابھی مہنگائی 29.6% ہے. آئی ایم ایف نے بتایا ہے. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ عمران خان کے دور میں اگر 0.5% تھی جی ڈی پی کا تو اب 0.4% ہے, یعنی مزید کم ہو گئی ہے جو فورن انویسٹمنٹ تھی. جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے اسٹیٹ بینک کے اندر وہ 9.8 ارب ڈالر تھے, اب 4.1 ارب ڈالر ہیں, اور اگلے سال بھی یہ 8.9 ارب ڈالر ہوں گے. یعنی اتنے تب بھی نہیں ہوں گے اگر ایک سال مزید گزر جائے جو عمران خان چھوڑ کے گیا تھا. یعنی پاکستان 2-2.5 سال پیچھے چلا گیا آلریڈی, اور آگے کتنے سال لگیں گے ریکور کرنے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. عمران خان 1.9 ماہ کا امپورٹ کور چھوڑ کے گئے تھے, اب صرف 0.7 ماہ کا امپورٹ کور ہے, یعنی 20-21 دن کا امپورٹ کور پڑا ہے. یہ آئی ایم ایف نے آپ کو اس مالی سال کی رپورٹ دی ہے. تو یہ ہے ٹوٹل کارکردگی جس کے لیے یہ حکومت لائی گئی تھی. اب فیصلہ آپ کر لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.